مفتی محمد اسحاق صاحب کی یہ جو خطبات یا خطابات کی کتاب ہے خطبات اسحاق، اس کی جلد اول کے صفحہ 93 پہ یہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے حج کیا اور اس سفر کے حالات فارسی زبان میں قلم بند کیے۔ اس وقت حج کرنا بہت مشکل تھا، پہلے کئی ماہ کا پیدل سفر کرنا پڑتا، اس کے بعد سمندری جہاز میں سوار ہوتے اور کئی ماہ بعد بادبانی جہاز جدہ پہنچتے۔ وہ بزرگ جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو جس شہر سے بھی گزرتے لوگوں سے پوچھتے کہ اس شہر میں کوئی نیک بزرگ رہتا ہے؟ آپ کو تو چڑ ہے، آپ تو کہتے ہیں چک لو بابے سے بھاج جاؤ۔ آپ کا بابا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بابا جی پوچھتے تھے۔ کون بابا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہیں امام الہند کہا جاتا ہے۔ وہ ان کا مرید ہر شہر میں جا کے پوچھتا ہے کہ اس شہر میں کوئی نیک بزرگ رہتا ہے یا ماضی میں کوئی اللہ کا ولی یہاں تھا، اب ہے یا تھا۔ دونوں زمانوں کی بات۔ لوگ کسی زندہ بزرگ کے بارے میں بتاتے تو اس سے ملاقات کرتے۔ کون؟ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو مرید حج کے لیے گئے تھے۔ اگر کسی فوت ہونے والے بزرگ کا پتہ چلتا تو اس کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتے۔ لو جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ زندہ تو حاضر ہوتے اور اگر چل بسا تو پھر اس کے بعد بھی قبر پہ حاضر ہو کر دعا کرتے۔ یہ مفتی اسحاق صاحب کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تائید میں لا رہے ہیں اور اس کو بطور تحسین پیش کر رہے ہیں، اس پہ تنقید نہیں کر رہے، اس کو نگیٹ نہیں کر رہے، اس پہ جرح نہیں کر رہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ گجرات کاٹھیا واڑ پہنچے، وہ جو انڈیا کا گجرات ہے وہاں کاٹھیا واڑ پہنچے تو اس طرح لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی بزرگ گزرا ہے؟ تو لوگوں نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا کہ ان کا نام محمد رافع رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تو اپنا کام وہیں روک دیتے، چاہے تھان مکمل ہونے میں 1-2 دھاگوں کی کسر ہوتی، یعنی تھان کمپلیٹ ہو رہا ہے، کپڑا جو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے 1-2 دھاگے بھی رہتے نا، پھر بھی اس کو چھوڑ دیتے۔ فرماتے اب مالک کائنات نے اپنے دربار میں بلایا ہے، دنیا کے تمام کام اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک دن ان سے کوتاہی ہوئی، تھوڑا سا کام باقی تھا، سوچا کہ اسے مکمل کر لوں۔ کام مکمل کر کے مسجد میں گئے، وضو کرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، نکالا تو ڈول سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مفتی اسحاق صاحب کا بیان ہے، آپ کے استاد محترم کا۔ اشرفیوں کو کنویں میں پھینکا اور زارو قطار ہونے لگے۔ کہا یا الہی، میری گستاخی کا جواب تو نے دے دیا کہ پہلے مجھ سے محبت تھی، آج دنیا سے محبت کا مظاہرہ کیا۔ فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ ہے بزرگانہ انداز، یہ ہے اللہ کو منانے کا طریقہ۔ یعنی جب سونا نکلا، پہلے پانی نکلتا تھا وضو کرنے کے لیے، تھوڑی لیٹ ہو گئی، آج ڈول سونے سے بھرا ہوا ہے، صاحب کرامت بھی ہو گئے۔ اور یہ کرامت ہونے کے باوجود، چونکہ کرامت مقصود نہیں، یہ تو رستے کی ایک چیز ہے اور اللہ والوں کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا اور یہ مقصود نہیں ہوتا، یہ کوئی اچیومنٹ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ وہ اولیاء اللہ کرام جو ہے وہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ زندگی کا ماحصل اور مقصد حیات انسانی پورا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ سونے کا ڈول بھرا ہوا نکلا ہے، وہ رو رہے ہیں کہ یا اللہ پہلے تیری محبت تھی، دنیا سے محبت کر لی تو تو نے دکھا دیا۔ کیا انداز ہے اللہ والوں کا!